بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مسیح مسیح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج بات کرنا چاہیں گے کہ درود امی ہی کیوں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر درود امی ہی کیوں پڑھوایا جاتا ہے؟ یعنی ہم درود امی ہی کیوں بتاتے ہیں؟ تو اس کے متعلق ایک مختصر توضیح میں کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر کی بات، اگر ہم درود امی کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی دوسرے صیغے کا انکار یا اس کی کمیت نہیں کہتے کہ فلاں صیغہ اس میں تاثیر نہیں ہے یا فلاں میں دم نہیں ہے، نستغفر اللہ۔ ہرگز بھی ہماری بات کا یہ منشا کبھی نہ ہوتا ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ درود شریف کا صیغہ کوئی بھی ہو، بے انتہا پرتاثیر ہے، بائیں معنی کہ وہ درود شریف ہے۔ یہ الگ بات رہی کہ جو صیغے حدیث شریف میں منقول ہیں وہ صیغے ظاہر بات ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ بڑھے ہوئے ہوں گے۔ بھئی ایک بات تو وہ ہے جو کسی بزرگ نے بتائی، ایک بات تو وہ ہے، اور ایک بات وہ ہے جو بزرگوں کے بزرگ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ظاہر بات ہے کہ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو ایک صیغہ تو وہ ہے جو حدیث میں ہے، اور ایک صیغہ وہ ہے جو کسی بزرگ کا بتایا ہوا ہے۔ درود وہ بھی ہے، درود وہ بھی ہے، اہمیت پوری اس کی بھی ہے، اہمیت پوری اس کی بھی ہے، لیکن جو صیغے حدیث سے منقول ہیں، حدیث میں جن کا ذکر موجود ہے، ان کی اہمیت اس معنی کر زیادہ ہوگی کہ وہ حدیث میں ہے، ان کو بتانے والے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی اہمیت اس معنی کر زیادہ ہوگی۔ لیکن ان کی اہمیت ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے صیغے کی کوئی کمیت ہم ظاہر کر رہے ہوں، نعوذ باللہ، یا آپ اس کو کم سمجھنے لگیں۔ یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی صیغہ پڑھ رہے ہیں اور وہ درود کا صیغہ ہے، سلام کا صیغہ ہے، اس کو جاری رکھیے، پوری اہمیت کے ساتھ اس کو جاری رکھیے اور اس پر جمے رہیے، اور اس میں اس کی کمیت کو ذہن میں نہیں آنے دیجیے کہ صاحب اس کی تو تاثیر کم ہے یا فلاں پڑھ لوں یا نہیں، اس لیے نہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں وہی پڑھتے رہیے۔ لیکن درود امی 500 مرتبہ کم سے کم عشاء کے بعد جو ہم بتاتے ہیں، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ دراصل یہ الہامی عمل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ درود امی نہیں پڑھیں گے تو صاحب آپ بڑے مجرم ہو گئے، بڑے گنہگار ہو گئے، یا صاحب آپ نے درود امی نہیں پڑھا تو آپ نے درود ہی نہیں پڑھا۔ ایسا نہیں ہم نے کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ ہماری طرف سے کوئی دوسرا شخص بھی اس طرح کی بات نہ کرے، خدا را، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ جو بھی صیغہ پڑھتے ہیں وہ درود اور سلام کا صیغہ ہے تو وہ درود اور سلام ہی کا صیغہ ہے۔ درود امی پڑھیں، بہت اچھا، لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھتے ہیں، کوئی اور صیغہ پڑھتے ہیں، بہت اچھا۔ لیکن درود امی کے مشاہدات اور اس کی ترغیب جو ہم دیتے ہیں، دراصل یہ چونکہ الہامی عمل ہے اس لیے ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس کے بھی جیسے دوسرے سب صیغوں کے اور مختلف صیغوں کے لوگوں کے یہاں مشاہدات ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس کے مشاہدات بہت زیادہ ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ ہمارا تعلق اس سے زیادہ ہے، تو ہم اسی کو بتاتے ہیں لوگوں کو، اکثریت، اور لوگ ہمارے وابستگان اکثریت اسی کو کرتے ہیں، تو پھر ان کے مشاہدات بھی اسی سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ایک بات بڑی اہمیت سے ذہن میں بٹھا لیں، مشاہدات ہونا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی مشاہدہ ہی نہیں ہوتا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی تاثیر درود شریف کی کیا ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو تاثیر ہی نہیں مل رہی، اس سے بڑی تاثیر درود شریف کی اور کیا ہوگی کہ اللہ کے فضل سے آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی تاثیر کیا ہوگی؟ آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یہ اللہ کا شکر ہے، اس پر شکر ادا کیجئے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی تاثیر آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، مت ہو، پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، فجر کے بعد کا وقت ہے، تو ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ میں درود شریف پر استقامت مجھے نہیں ہو رہی ہے، میں پڑھ تو لیتا ہوں، شروع کر دیتا ہوں، اور پھر آج پڑھ لیا تو کل چھوٹ گیا، یعنی استقامت نہیں ہو رہی، میں جم کر نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے ایسا لکھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی بھی عمل پر استقامت نہیں ہو رہی تو ایک طرف تو یہ کہ ہم استغفار کریں، ہو سکتا ہے کوئی ہم سے ایسا گناہ ہو گیا ہو جو درود شریف جیسا عظیم الشان عمل ہماری زبان پر جاری نہیں ہو رہا، نعوذ باللہ من، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ حفظ و امان میں رکھے، اللہ حفاظت میں رکھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گناہ ہم سے ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے ہم سے اس توفیق خیر کو چھین لیا گیا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کی توفیق کو مانگنا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو اے ٹو زیڈ، کہ یا اللہ وہ فلاں عمل کرنا چاہتا ہوں، میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں کتاب کا، توفیق نہیں ہو رہی، اللہ مجھے کتاب کے مطالعے کی توفیق دیجیے۔ اللہ میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں، نہیں ہو رہا ہے مجھ سے، اللہ میں محروم ہوں، مجھے توفیق دیجیے۔ اللہ میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھ سے نہیں استقامت ہو رہی ہے، اللہ مجھے توفیق دیجیے۔ یہ بھی چیز تو استغفار بھی ہو اور اللہ کی خوشامد بھی ہو۔ اچھا پھر سنیے، اللہ کی خوشامد عام طور پر اپنی تنہائیوں میں ہو، یا یوں کہیے کہ اپنی تنہائیوں میں زیادہ ہو اور اپنی تنہائیوں میں ضرور ہو۔ جب آپ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی خوشامد کیا کریں۔ خوشامد یعنی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ کر دعائیں مانگا کریں، اس کو میں خوشامد کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگا کریں۔ اب جیسے درود امی کی ہی ہم نے بات شروع کی، آپ جو بھی صیغہ پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر اگر آپ درود امی پڑھتے ہیں تو ہم اس کی وکالت نہیں کریں گے۔ آپ جو بھی صیغہ پڑھ رہے ہیں اگر اس کے ساتھ درود امی پڑھنا آپ کے لیے ممکن ہے تو مرحبا۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، پہلے ہم کچھ پڑھ رہے تھے، اس کو چھوڑ کے نیا وظیفہ شروع کر دیا، نیا درود شروع کر دیا۔ پہلے والا ہمارا درود اتنا ہو گیا تھا، اب ہم نے اسے چھوڑ کر درود امی ہمارے کہنے سے شروع کر دیا۔ تو یہ آدمی استقامت مزاج نہیں ہے۔ آج ہمارے کہنے سے درود امی پڑھنا شروع کر دیا، کسی اور سے سنے گا کوئی دوسرا صیغہ تو اس میں لگ جائے گا، پھر تیسرے کسی اور کوئی ویڈیو دیکھے گا یا کسی کتاب میں پڑھے گا یا کسی سے سن لے گا تو وہ کوئی اور صیغہ بتائیں گے، پھر یہ اس کو پڑھے گا، پتہ چلا یہ نہ اس کا رہا نہ اس کا رہا، نہ بھائی یہ روز آئے دن یہ صیغے بدلتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے بھائی، یہ نہیں ہے بڑھیا بات یہ ہے آپ ایک ہی صیغے کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں، ہمارے رابطے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم درود ابراہیم پڑھتے ہیں، میں انہیں بہت سراہتا ہوں اور کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیے، چھوڑیے گا نہیں، اس کی بڑی تاثیر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور سارے درودوں میں سب سے بہترین درود شریف درود ابراہیم کو قرار دیا جاتا ہے، اور درود ابراہیم کی عجیب و غریب تاثیریں بھی ہیں، عجیب و غریب تاثیریں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو اسی کو پڑھتے رہیے۔ اب اگر اللہ کی توفیق ہے اور آپ کے پاس وقت ہے تو عشاء کے بعد 500 مرتبہ درود امی بھی شروع کر لیجئے، اور اگر درود امی کا آپ کا رجحان نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں بس اسی کو پڑھتا رہوں، تب بھی میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا رات میں درود ضرور پڑھیں۔ یہ عام طور پر اہل اللہ کا معمول رہا ہے کہ رات میں درود شریف پڑھے بغیر نہ سوئیں۔ دو عمل ضرور کریں رات میں، قرآن کی تلاوت ضرور کریں اور درود شریف ضرور پڑھیں۔ ان دو اعمال کو رات میں ضرور کریں۔
آپ دیکھیں گے اس کے انوار و برکات کچھ اور ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی کے پیش نظر عشاء کے بعد میں 500 مرتبہ درود شریف جو ہم بتاتے ہیں، اگر آپ کو درود امی نہیں بھی سمجھ میں آتی بات، نہیں آ رہی بات، تو آپ جو بھی صیغہ پڑھتے ہیں اسی کو کم سے کم عشاء کے بعد 500 مرتبہ کر لیں۔ حالانکہ ہمارے یہاں کا جو طریقہ ہے جس کا ہمیں حکم ملا ہے وہ طریقہ تو ایسے نہیں ہے، وہ طریقہ تو اس طرح سے ہے کہ امی والا صیغہ ہی پڑھنا ہے، 500 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، عشاء کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کتنی بھی تعداد آپ پڑھیں، لاکھوں میں پڑھیں، ہزاروں میں پڑھیں، سینکڑوں میں پڑھیں، 24 گھنٹے پڑھیں، وہ آپ کے اختیار ہے، جتنا پڑھیں گے اتنا مزہ ماریں گے۔ درود شریف تو لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا چاہیے، لاکھوں کی تعداد میں۔ ابھی کل ہم سفر میں تھے، مفتی خالد صاحب جو یہاں یعنی ہمارے ساتھ میں سفر میں تھے، اور دوسرے کچھ علماء کرام بھی تھے۔ مفتی صاحب نے پھر ایک مرتبہ پچھلے سفر کی طرح اپنی بات کو پیش کیا، اور انہوں نے سب ساتھیوں کو ترغیب دی، جو دوسرے کچھ طلباء تھے، کچھ علماء تھے، تو سب کے سامنے انہوں نے پھر ترغیب دی کہ دیکھو، جب سے میں نے درود امی پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے میری زندگی کا میں اللہ نے رنگ لگا دیا، الحمدللہ میری زندگی میں ایک خوشگواریاں آ گئیں اور مزے آ گئے اور لطف آ گیا زندگی میں، اور مجھے یہ فائدہ ہوا، مجھے وہ بہت ساری باتیں وہ بتا رہے تھے۔ اب وہ یہاں کیا کہیں گے اس کو، پسے کیمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کی پرمیشن کے بغیر ان کی بات کو بہت زیادہ شیئر نہیں کروں گا، لیکن بس جتنا کر سکتا ہوں اتنا میں نے بتایا۔ اس سے میں نے دیکھا، اس سے ہمارے سب ساتھیوں کو اتنی ترغیب ہوئی ماشاءاللہ کہ میں آگے کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، اور پیچھے والے ہمارے ساتھی لوگوں کی آواز آ رہی تھی، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ یہ فائدہ ہوا۔ تو عزیزو، یہ درود امی کا جو صیغہ ہے، اس سے اتنے فائدے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، اتنے ہوں گے، بے انتہا ہوں گے۔ اب پھر دہرا دوں اخیر میں چلتے چلتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود امی کے ہی فائدے ہوں گے اور کسی صیغے کے فائدے نہیں ہوں گے، میں نے ایسا نہیں کہا، لیکن ہاں یہ ہے کہ جو بھی درود شریف کا صیغہ پڑھیں گے اس کا ضرور نفع ہوگا انشاءاللہ، لیکن درود امی اپنی جگہ ہے، دوسرے درود اپنی اپنی جگہ ہیں، کسی کی کمیت ذہن میں نہ آنے دینا۔ اس لیے عزیزو، بہرحال درود شریف کو اہتمام سے پکڑو، اور تین کام کرو درود شریف کے متعلق۔ ایک تو درود شریف خود پڑھو، درود شریف لکھو، اور درود شریف کی تبلیغ کرو، دوسروں کو درود شریف کی دعوت دو۔ آپ کو خود سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہماری کلپس بھی دے سکتے ہو، نئی کلپس دینی ہماری سنو، اپنی زبان سے کہو، کسی کتاب میں پڑھو، معتبر کتاب میں، اس کو اپنی زبان سے کہو۔ بہرحال جیسے بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، درود کی افادیت کو امت تک پہنچاؤ، تاکہ امت زوال کی طرف جاتی ہوئی امت اللہ کے فضل سے زوال سے نکل جائے، کہ درود پڑھنے والے زوال سے نکل کر رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ اگر بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں وہاں پورے کے پورے ملک دیوالیہ ہو رہے ہیں، جیسے لاسٹ ایئرس میں آپ نے دیکھا تھا سری لنکا دیوالیہ ہو گیا، وہاں کے صدر کو بھی بھاگنا پڑا ملک چھوڑ کر، حالات ملک کے ایسے ہو گئے۔ اب چلیے وہ غیر مسلم ملک ہے، لیکن ایسا اگر خدا نخواستہ کسی مسلم ملک کے حالات ہوں، سارا ملک اگر درود شریف پر آ جائے، یقین جانیے گا اللہ نے چاہا وہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارا پڑوس ملک ہے، اس کے حالات بد سے بدترین ہیں، سیاسی حالات تو اتنے بدترین ہیں کہ شاید دنیا میں کسی کے بھی اتنے بدترین نہیں ہیں میرے خیال سے، جتنا ہم یہاں بیٹھ کر سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ چلتا، باقی تو اللہ کے علم میں ہے۔ اگر پورا ملک درود شریف پر آ جائے، پورے ملک کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درود شریف میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، چاہے پورے ملک کا مسئلہ ہو۔ میں یہ والی بات کہنا چاہتا ہوں، کسی ملک کو نشانہ بنانا میرا مقصد نہیں ہے۔ اگر پورے ملک کی بھی تقدیر بدلنا ہے تو درود شریف کے ذریعے سے بدلی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔